نپولین ہل نے کہا تھا اف یو کین ناٹ ڈو گریٹ تھنگس دین یو شوڈ ڈو اسمال تھنگس ان اے گریٹ وے. اگر آپ بہت بڑے کام نہیں کر سکتے تو آپ چھوٹے کاموں کو، جو بھی آپ کو چیز اویلیبل ہے، اس کو ایک اچھے طریقے سے ایک گریٹر وے میں کرنا شروع کر دیں. ہم جب طالب علم ہوتے ہیں تو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا مہنگا پین نہیں ہے، میں لکھائی اچھی نہیں ہو سکتی، میں لکھ نہیں سکتا. میرے پاس بہت بھاری قیمت کی کتابیں نہیں ہیں، میرے پاس مہنگی مہنگی آسائشیں نہیں ہیں، میرے پاس ڈرائنگ روم نہیں ہے، میرے پاس اے سی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھا نہیں پڑھ سکتے. ہمارے والدین ڈاکٹرز انجینئرز نہیں ہیں تو ہم ڈاکٹرز انجینئرز نہیں بن سکتے. جن کے والدین بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت ایڈوانسڈ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی بن سکتے ہیں. تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بڑا بننے کے لیے، کچھ بڑا سوچنے کے لیے ہمارے پاس کسی چیز کا بڑا ہونا ضروری ہے. ہم یہ اندازہ نہیں لگاتے اور نہ ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چھوٹی چیزوں کو بھی آپ کو کرنے کا طریقہ، آپ کا سوچنے کا طریقہ آپ کو ایک دن اسی مقام پر لے جائے گا. جس طرح سے بلال پاشا کی اگزامپل ہے، جو کہ پچھلے سال CSS کوالیفائی کیا ہے. مدر فادر پڑھے لکھے نہیں ہیں، دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر جانوروں کا، فصلوں کا کام کرتے ہیں. لیکن وہ شخص پہلے 17 گریڈ کی جاب کو اچیو کرتا ہے، لوگوں کو ٹیوشن پڑھانے سے شروع کرتا ہے اور پھر کس طرح سے CSS تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلتا ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے گاؤں کی زندگی کو بدلتا ہے. ہم اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں. ریسنٹلی CSS 2018 کوالیفائی کیا اور میں نے آل اوور دا پاکستان 85th پوزیشن حاصل کیا. یہ میرے پراؤڈ فادر محمد بشیر ہیں اور CSS سے پہلے میں الحمدللہ گریڈ 17 کی جاب ایز این انسٹرکٹر ایٹ برانی ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کر رہا ہوں. اس سے پہلے طرح سے جب ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے بچوں کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ہوگا تو ہی ہم کوئی کسی بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تو ہی ہم ملینئر بلینئر بن سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم بڑے نہیں بن سکتے. امیر ماں باپ کی اولاد ہی امیر بنتی ہے، غریب ماں باپ کی اولاد غریب رہتی ہے، وہ امیر نہیں بن سکتی. تو اس سوچ کو سب سے پہلے بدلنے کی ضرورت ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو اس کی راہ میں نہ ہی تو آپ کی یہ ڈگری آئے گی، نہ ہی تو اس کی راہ میں کوئی بھی مہنگی آسائش آئے گی، کوئی بھی مہنگی قیمتی چیز آئے گی، لاکھوں کروڑوں روپیہ آئے گا، لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس آئے گا. جس طرح سے لاہور میں اوریگا مال کے سامنے ایک جھیلا نام کا آدمی بیٹھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بہت چھوٹا سا کام کرتا ہے، اس کا ایک ریڑھی، ایک ٹھیلا اس نے لگایا ہوتا ہے، لیکن وہ مہینے کے لاکھوں کماتا ہے. باقاعدہ مہینے کی لاکھ سے اوپر کی اس کی سیلری ہے. دن کے وہ ہزاروں کماتا ہے. کیوں کماتا ہے وہ ہزاروں؟ کیونکہ وہ 7 دن کے اندر لوگوں کو ہر روز 6 ڈشز دیتا ہے. ہر روز 6 طرح کے کھانے ہوتے ہیں. زیادہ تر کون سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کھانا، اس نے دیکھا میرے ایریا کے ارد گرد زیادہ تر آفیسز والے لوگ ہیں جو آفس کے اندر آتے ہیں. آپ باہر سے کھانا کھا رہے ہو اور روز ایک ہی طرح کے نان چنے کسی نے رکھے ہوئے، نان چنے آپ نہیں کھا سکتے ہو. ہر روز آپ کو ورائٹی ڈیفرنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور موسٹلی بڑے شہروں کے اندر کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ گھروں سے باہر دوسرے شہروں سے وہاں پر کام کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، آفس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر کا کھانا آپ کو کہیں سے بھی ملے، چاہے تھوڑا سا مہنگا بھی مل جائے، آپ وہ لوگے کھانے کی کوشش کرو گے. تو اگر روز ایک ہی طرح کا کھانا ملے گا، آپ نہیں کھاؤ گے. آپ یا تو آرڈر کرو گے فوڈ پانڈا سے، کہیں اور سے منگوا لو گے، گھر سے بنا کر لے آؤ گے. لیکن اگر گھر کا کھانا جس کے اندر بادام پستہ ڈلا ہوا ہوگا، جس کے اندر دودھ ڈلا ہوگا، جس کے اندر کریم ڈلی ہوئی ہوگی، اور وہ باقاعدہ آپ کے سامنے ڈالتا ہے، آپ کے سامنے بٹر کو ڈالتا ہے اور لوگوں کے سامنے بناتا ہے. 12 بجے وہ آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس جگہ پر لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے، اور 3 گھنٹے کے اندر اندر 6 کھانے، ہر روز مختلف کھانا ہوتا ہے. 7 دنوں کے اندر وہ کھانا کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوتا، موسٹلی مختلف کھانا ہوتا ہے. اور وہ آپ کے سامنے اس کے اندر دودھ ڈالتا ہے، کریم ڈالتا ہے، پیکٹس بند ہوتے ہیں، بٹر ڈالتا ہے. اور جب لوگ کوالٹی کو دیکھتے ہیں، جب لوگ اس کی ڈیڈیکیشن کو دیکھتے ہیں، اور ارد گرد کے لوگ آتے ہیں، چھوٹے بچے آتے ہیں، مختلف علاقوں سے بھی لوگ وہاں آ کر کھاتے ہیں، اور 3 گھنٹے کے اندر ہر روز 3 گھنٹے کے اندر اندر اس کا کھانا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ 3 گھنٹے کام کرتا ہے، دن میں گھر چلا جاتا ہے. کام بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ اسے امیر بنا دیتا ہے، اس کا کرنے کا طریقہ اسے مشہور بنا دیتا ہے، اس کا کرنے کا طریقہ اسے کامیاب بنا دیتا ہے. تو آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، آپ کی زندگی کا وہ کوئی بھی کام ہو، یہ مت سوچیں کہ ہم 0 سے سٹارٹ کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہمارے پاس 10 سیڑھیاں آلریڈی چڑھی ہوئی ہوں گی، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے پرکھوں نے لاکھوں کروڑوں کمایا ہوا ہوگا، ہم امیر لوگوں کے، امیر سوچ والوں کے،
پڑھے لکھے لوگوں کے بچے ہوں گے تو ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. کچھ بھی کرنے کے لیے, اپنا نام بنانے کے لیے آپ کو کسی سہارے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ لوگوں سے مختلف طریقے سے کریں. اس کے اندر آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت نظر آنی چاہیے, اس کے اندر آپ کا رنگ ہونا چاہیے. وہ ایک عظیم طرح سے کریں, وہ ان لوگوں کی طرح سے کریں جو کہ کوئی امیر شخص کرتا ہے, وہ ان لوگوں کی طرح سے کریں جو کہ ایک کامیاب شخص کرتا ہے. وہی آپ کا چھوٹا سا کام, وہی آپ کا چھوٹا سا قدم آپ کو کیا سے کیا بنا دے گا. اور اس کچھ مختلف کرنے میں چھوٹے کام کو گریٹر وے میں کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں, کسی کے ساتھ آپ ریلیشن شپ بنانا شروع کرتے ہیں, کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, تو اگر آپ ان لوگوں کی شکایات کو, ان لوگوں کی زندگی میں آنے والی تکالیف کو, مصائب کو دور کرتے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ لنک ہوتے جائیں گے. کوئی بھی بزنس گڈ بیڈ نہیں ہوتا, اچھا برا نہیں ہوتا. آپ کو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ اس سے اچھا یا برا بناتا ہے. اگر آپ کے کسٹمر کی, آپ نے کسی کو کوئی سامان بیچا اور اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی یا کوئی خامی آ گئی اور وہ آپ کے پاس واپس لے کر آتا ہے اور آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہو اس غلطی کو بہتر کرنے کی, اس سامان کو ٹھیک کر کے اس تک پہنچانے کی, چاہے پھر اس کے اندر آپ کے تھوڑے ایکسٹرا پیسے لگ جاتے ہیں یا آپ کا جو منافع آنا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, لیکن آپ سالوں کے لیے کسٹمرز کو بائی کر لیتے ہو, آپ سالوں کے لیے اپنے لوگوں کو ارن کر لیتے ہو, وہ آگے سے لوگوں کو بتاتے ہیں. یہی اپرچونٹیز ہوتی ہیں, یہی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کا کام کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے بولنے کا کام کرتے ہیں, وہ آپ کی مشہوری بن جاتے ہیں. ایک شخص اگر آپ کے پاس آیا اور اس کو کوئی فائدہ پہنچا, وہ آگے جا کر 10 اور لوگوں کو بتائے گا اور وہی شخص آپ کی ایڈ بن جاتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہوتے جاتے ہیں وہی آپ کے لیے گارنٹی کا کام کرتے ہیں, وہی آپ کے لیے ٹرسٹ کا کام کرتے ہیں, وہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کا گارنٹی کارڈ ہے, یہ شخص اس طرح سے کام کرتا ہے. اور پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, آپ کا ماؤتھ پیس دوسرے لوگ بن جاتے ہیں, وہ لوگ جن کی ذات کو آپ سے فائدہ پہنچا ہوتا ہے. تو ہر ممکن کوشش کریں جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ جڑتے ہیں ان کی زندگی سے غموں کو دور کرنے کی اور ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنے کی. آپ کا ایک اچھا بول آپ کے لیے 10 لوگوں کو خرید لیتا ہے اور وہ 10 لوگ آپ کے لیے پھر ارننگ کا کام کرتے ہیں, آپ کے لیے پھر آپ کے بزنس کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں 2 چیزیں ہیں. کبھی نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس کوئی چیز کم ہے, ہمارے پاس سکلز نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس امیر ماں باپ نہیں ہے, ہمارے پاس پڑھے لکھے ماں باپ نہیں ہیں, ہمارے پاس پڑھے لکھے ٹیچرز نہیں ہیں, ہمارے پاس معاشرہ ایسا نہیں ہے. نتھنگ. صرف کام کرنا ہے چھوٹے سی چیز سے, جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں, جو بھی آپ کے پاس سوچ ہے, صرف کام کرنا ہے. نیور لک بیک. کسی بھی چیز کو اپنا ایکسکیوز نہیں بنانا. دوسری چیز, سب سے اچھی ٹیکنیک ہے کہ جو ان بہتر طریقوں سے آپ کر رہے ہیں, سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بہتر کریں. لوگوں کو اپنے لیے ایڈورٹیزمنٹ کا کام کرنے دیں کہ لوگ آپ کے لیے مشہوری کرنا شروع کر دیں. آپ کو لوگوں کو بتانا نہ پڑے. جو ایک دفعہ آپ کی دکان سے, آپ کے ارد گرد سے, آپ کے سے مل کر آپ سے سلام لے کر جائے, وہ 10 لوگوں کو بتائے کہ آپ کیسے ہیں. آپ کو خود کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت نہ پڑے. لوگ پوچھتے پچھاتے پھر آپ تک آئیں, آپ سے منسوب ہونا چاہیں, آپ سے ریلیٹ ہونا چاہیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو شیئر سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کریں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.